حضرت ابو الاسود ظالم بن عمر الدولی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام العلماء سفیر نبی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقات پر مسلمانوں کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مقرر کیا۔ میں نے مال و اسباب جب جمع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس کمرے کے اندر میں نے کھجوریں رکھی ہیں وہ کھجوریں کم ہونے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ شکوہ کیا کہ ہم میں سے کوئی ادھر جاتا نہیں ہے اور میری کھجوریں جو ہیں صدقات کی وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ وہ تیری کھجوریں کوئی چراتا ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو دروازہ لگا ہے، بند کیا ہوا ہے، حفاظت ہے اس کی۔ آپ نے فرمایا پھر تیری کھجوریں شیطان چراتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو میں نے رات ادھر بسر کرنا چاہیے، یعنی اپنے گودام کے اندر میں نے رات گزارنا پسند کیا۔ جب رات کا کچھ حصہ بیتا تو میں نے دیکھا کہ اچانک کمرے کے اندر بہت زیادہ اندھیرا ہوا اور ایک چھوٹا سا سوراخ شگاف تھا دیوار کے درمیان، وہاں سے ایک شیطان جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اس کو جب دیکھا کہ وہ کھجوریں اٹھا رہا ہے، اپنے جھولے میں ڈال رہا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے منت سماجت کی اور بتلایا کہ میں مدینے کے قریب ہی ہماری یہ بستی تھی، ادھر رہتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے تو فرشتوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں اس کے اظہار پہ اور اس کی منت سماجت پہ ترس کھایا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز ادا کی تو میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کدھر ہے؟ تو میں تو مسجد سے جلدی نکل گیا تھا کہ بھی رات میری چوری ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رساں کو بھیجا اور میرے تک یہ پیغام پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ کا سارا رات کا واقعہ مجھے بتا دیا ہے، تو میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ بے شک تو نے وعدے پہ اس کو چھوڑ دیا ہے، تیرا شیطان جو ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ کہتے ہیں میں پھر چست ہو کے وہاں گودام کے اندر رات گزاری، وہ شیطان اسی طرح پھر داخل ہو گیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو میں نے کہا بھی کل تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا اور تو پھر آ گیا ہے۔ تو یہ شیطان کہنے لگا حقیقت بات یہ ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر 2 آیات ایسی ہیں اگر ان 2 آیات کو پڑھ لیا جائے تو کسی شریر شیطان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملتی، اور میں نے دیکھا ہے کہ تم اس میں بڑی سستی اور کوتاہی کرتے ہو۔ یہ شیطان اتنی بات کہی اور چلا گیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پھر یہی سارا ماجرا آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا ہاں معاذ صدقہ وہو کذوب، تھا وہ جھوٹا لیکن وہ سچ بول گیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آ کر بتلایا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کو تلاوت کر لیتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کے گھر، جان، عزت اور مال کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یہی وہ 2 آیات جن کے بارے میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا، اللہ خالق کائنات نے ایک کتاب لکھی قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام،
اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے. ایک تو ہے جو لوح محفوظ ہے، اس کے علاوہ اللہ خالق کائنات نے ایک کتاب لکھی اور فرمایا اس پوری کتاب میں سے اللہ خالق کائنات نے صرف 2 آیات کو قرآن حکیم کے اندر نازل کیا ہے جو سورۃ البقرہ کے آخر میں موجود ہے. یہ آخری آیات کوئی عام آیات نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ خالق کائنات سے ہم کلام ہوئے تھے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحائف دیے گئے. ہمارے ہاں تو مشہور ایک تحفہ نماز کا ہے. معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 11 تحفے ملے اور ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خواتم سورۃ البقرہ، مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ خالق کائنات نے بطور تحفہ عنایت کی. یہی 2 آیات جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت ہؤلاء الآیات من اواخر سورۃ البقرہ، کائنات کے لوگوں یہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ مجھے 2 آیات سورۃ البقرہ کی آخری عطا کی گئی اور فرمایا یہ من کنزہ الذی تحت العرش، یہ اللہ کے ان خاص خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش کا خزانہ یہ 2 آیات ہیں. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی دروازے کے کھلنے کی آواز محسوس ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش رہے اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس یہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتلایا کہ یہ آسمان کا دروازہ جو آپ آج صرف زندگی میں 1 مرتبہ کھلا ہے اور قیامت تک یہ دوبارہ نہیں کھولا جائے گا، اور یہ فرشتہ اس دروازے سے نازل ہوا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آئے گا. تو فرمایا اس فرشتے کو میرے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 نوروں کے ساتھ آپ خوش ہو جائیں. اوتیتہما لم یؤت احد قبلک، وہ 2 نور ایسے نور ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، خاص آپ کے لیے وہ سنبھال کے رکھے گئے تھے، اور آج خاص پروٹوکول کے ساتھ ان 2 آیات کا نزول ہو رہا ہے. وہی 2 آیات جو معراج کی رات تحفے میں بھی ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقرأ بحرف منہما، مجھے فرشتہ کہتا ہے ان دونوں آیات کا آپ کوئی ایک حرف بھی نہیں پڑھتے، جب ہی آپ ان دونوں آیات میں سے کسی حرف کو زبان پر لے کر آتے ہیں الا اوتیتہ، اسی وقت میرا رب آپ کو وہ عطا کر دیتا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان 2 آیات میں ہم مانگ کیا رہے ہیں. طوطے کی طرح میاں مٹھو چوری کھانی ہے، وہ امرود پکڑ کے بھی کہتا ہے چوری کھانی ہے، وہ سبز مرچ پکڑ کے بھی کہتا ہے چوری کھانی ہے. قرآن کے مفہوم اور ترجمے پہ غور کرے اور ان عظیم آیات اللہ کے عرش کے خزانے، خاص پروٹوکول کے ساتھ نازل ہونے والی آیت کریمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عطا کا اعلان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوامع الکلم ہے صحیح البخاری اور مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو بندہ رات کو سوتے ہوئے یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کس کے لیے کافی ہوتی ہیں؟ اگر بے اولاد ہے تو رب سے اولاد لے کر دینے میں جس جگہ دوائیاں اثر کرنا چھوڑ جائیں، دم اثر کرنا چھوڑ جائیں،
آپ اس نیت کے ساتھ یہ 2 آیات پڑھنا شروع کر دیں، اللہ خالق کائنات سے اولاد کے حصول کے لیے یہ 2 آیات ہی کافی ہو جائے گی۔ کوئی بے روزگار ہے، اس کو معیشت کی پریشانی ہے، اس نیت کے ساتھ رات کو پڑھنا شروع کر دے، یہ رزق کی فراوانی کے لیے یہ 2 آیات ہی کافی ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے اولاد نافرمان ہے، اس نیت کے ساتھ یہ دونوں آیات پڑھ لیں تو یہ دونوں آیات ہی کافی ہو جائے گی اصلاح کے لیے۔ زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہیں ہے، اس مسئلے کو مد نظر رکھ کر آپ یہ 2 آیات، پیغمبر فرما رہے ہیں کفتاہ، یہ دونوں آیات اس بندے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جب بندے کو اس کے معنی مفاہیم کا علم ہوگا، ترجمے پہ غور کیا ہوگا، آدمی سب سے پہلے ان آیات کے اندر اللہ خالق کائنات سے کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ خالق کائنات کے ساتھ تمام کے تمام رسول ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور سارے کے سارے مومن بھی اللہ کی نازل کردہ شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، نبی اور تمام کے تمام مومن، ہر ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح لا نفرق بین احد من رسلہ، تصدیق رسالت میں کسی رسول کے درمیان کوئی ہم فرق نہیں کرتے۔ جب ہم رسالت کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ کے تمام انبیاء کو ہم سچا مانتے ہیں، اللہ کے تمام انبیاء کی نبوت کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور کسی ایک کو کسی ایک کے مقابلہ میں کھڑا نہیں کرتے کہ فلاں فلاں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور مومن کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ بندہ اپنے رب سے رات کو عہد کر رہا ہے، اللہ جو میں نے سنا ہے واطعنا، اور ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ یہ بندہ مومن کے کلمات ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن حکیم میں جب یہ آیت کریمہ نازل کی، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم کسی چیز کا عملاً اظہار کرتے ہو یا کسی گناہ کو دل میں سوچ لیتے ہو، اللہ تمہارا حساب لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ہاتھ، زبان، آنکھ پہ بندے کا کنٹرول ہے، دل تو بندے کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تم پہلی قوموں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہے اور ہم نافرمانی کریں گے؟ بھئی اللہ سے آسانی کی دعا کر سکتے ہو لیکن اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ بندہ مومن سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے، اللہ ہم کوشش کریں گے ماننے کی، ہم ماننے کی پوری کوشش کریں۔ آج کتنے مسائل ہیں اگر ذکر کر دیے جائیں تو بیجا تعویلات ہم شروع کر دیتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کا رد کر رہے ہیں، حدیث کا رد کر رہے ہیں۔ وہ جی دیکھیں معاشرہ ہے، معاملہ ہے، فلاں ہے۔ بندہ مومن کی صفت کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، اللہ بندے ہیں، کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ غفرانک ربنا، ہم تیرے سے تیری مغفرت کے طلبگار ہیں ہمارے رب، ماننے کی پوری کوشش ہے، اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم تیرے سے معافی کے طلبگار ہیں، مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہم اپنی عجز اور انکساری کو پیش کر رہے ہیں، کیوں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ تیری طرف ہی ہم سب کا لوٹنا ہے۔ پھر اللہ خالق کائنات نے اصول دیا، جب بندے کا یہ کردار ہو،
اللہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں بندے سے اتنا ہی سوال کروں گا جتنی اس کی وسعت ہوگی۔ جب بندے کی وسعت سے کوئی کام بڑھ جاتا ہے تو میں بھی رب ہوں، غفور الرحیم ہوں۔ 1 2 یا 100 70 1000 مائیں نہیں، دنیا کی ساری مائیں مل کر بھی اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا میں رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بندے کو اتنی ہی مشقت اور تکلیف میں ڈالتا ہے جتنی اس کے اندر وسعت اور طاقت ہوتی ہے۔ لہا مکتسبہ، جو اس نے کمایا، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو وہ کماتا ہے، وعلیہا مکتسبت، اور اسی کے اوپر وبال ہوگا جو اس نے برائی کمائی ہے۔ جو اچھائی کرتا ہے اور جو وہ برائی کرتا ہے، یہاں پر بھی اللہ خالق کے کائنات نے اچھائی کے لیے کسبت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے نیکی ہو گئی، اس کو اجر ملے گا، اور برائی کے لیے اللہ نے کسبت کا لفظ نہیں بولا، فرمایا وعلیہا مکتسبت۔ مکتسبت بڑے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کسب بڑی سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، یعنی اگر میرے بندے سے نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو گئی تو میں اس سے بھی صرف نظر کر جاؤں گا، اگر ارادہ کر کے یہ میری نافرمانی کرے گا تو اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ اور فرمایا پھر بندہ مومن کا اظہار کیا ہوتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم پھر بھی بھول گئے، او اخطانا، یا ہم بھٹک گئے، کوئی خطا کر گئے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، تو نہ ڈالنا ہمارے اوپر کسی ایسے بوجھ کو، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈال دیے، ان کو جیسے جیسے وہ سوالات کرتے ان کے اوپر تنگی آتی جاتی، مشقت آتی جاتی، اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے تو فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ۔ اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانے، آنسو نہیں بہانے، نمازیں نہیں پڑھنی، اگر معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قتل کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ ایسا کوئی بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا، ہم بڑے کمزور ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہ ڈال دینا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اب اس ایک لفظ پہ آپ غور کر لیں، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ایسی ذمہ داری، ایسا عمل گھر کی طرف سے ہو، کاروبار کی طرف سے ہو، حکمرانوں کی طرف سے ہو، اے اللہ جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ایسے افراد ہمارے سرپرست نہ بنا دینا، ایسی اولاد ہمیں نہ دے دینا۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہمیں اس کا مکلف نہ بنا دینا۔ واعف عنا، تو ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اے اللہ درگزر کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنا، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، انت مولانا، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ یہ مولا کے 17 معنی بنتے ہیں۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہماری ہر خوشی غمی وہ تیری طرف لپکنے والی ہے، جانے والی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس بات یہ ہے کہ تو ہمیں کافر لوگوں پر نصرت عطا فرما، ہمارا تعاون فرما۔ اب ان آیات کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ان کا ترجمہ کیا ہے، اب آپ وقتی جو ہے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عالمی حالات کو مد نظر رکھیں، ملکی حالات کو مد نظر رکھیں، معاشی حالات کو مد نظر رکھیں، اور اس ترجمے کو ایک مرتبہ میں آپ سے کہوں گا ضرور ترجمے والے قرآن سے پڑھیں توجہ کے ساتھ۔ اب جا کر رات کو آج کوشش کریں بچوں کو ساتھ بٹھا کر ایک مرتبہ ترجمہ اور توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی لذت اور مزہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ انتہائی قیمتی تحفہ ہے، اللہ خالق کائنات ہمیں اس تحفے کی قدر و منزلت سمجھنے اور اس کی اہمیت کو جاننے کی اللہ خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر